دوستو ویسے تو آپ لوگوں نے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی پر بننے والے سیریل میں ایسے بہت سارے بہادر اور ہوشیار لوگوں کو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سلطنت کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جانیں بھی گنوا دی تھیں، اور ان لوگوں کی انہی قربانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ پھر ہماری دنیا میں ایک ایسی طاقتور سلطنت ابھر کر سامنے آئی تھی کہ جس نے سینکڑوں سالوں تک دنیا پر راج کیا تھا۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتہاس کے ایک ایسے مشہور اور ہوشیار انسان کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کو کھڑا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، اتنا بڑا کردار کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کردار تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ دماغ کے ذریعے سے ادا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر عثمان غازی کے ساتھ یہ انسان نہ ہوتا تو شاید عثمان غازی کبھی بھی سلطنت کو قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتے، اور اسی وجہ سے ہی بہت سارے اتہاسکار اس انسان کو سلطنت عثمانیہ کا ماسٹر مائنڈ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ انسان کون تھا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے مشہور وہی صوفی بزرگ تھے کہ جن کو شیخ ادبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی پیدائش کا وقت 1206 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ شیخ ادبلی ترکی کے مشہور برادری یعنی آہی سے بلونگ کیا کرتے تھے۔ آہی کے لوگ بھی شیخ ادبلی کو ایک صوفی اور بزرگ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہر مجلس میں نہ صرف ان کا مشورہ لیا جاتا تھا بلکہ ان کی باتوں کو بھی قبول کیا جاتا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو شروع میں شیخ ادبلی کی ارطغرل غازی سے بہت اچھی دوستی تھی، اور شیخ ادبلی ارطغرل غازی کو وقت پر اناطولیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات سے خبردار کرتے رہتے تھے اور انہیں اچھے مشورے دیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی دھیرے دھیرے سمجھدار ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے بھی شیخ ادبلی کی مجلس میں جانا شروع کر دیا۔ عثمان غازی اپنا ایک لمبا وقت شیخ ادبلی کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے۔ شیخ ادبلی عثمان غازی کے نہ صرف ٹیچر تھے بلکہ ان کے روحانی استاد بھی تھے۔ جب کبھی بھی عثمان غازی کو اپنے قبیلے کے کسی معاملے کو لے کر کوئی دشواری ہوا کرتی تھی تو وہ شیخ ادبلی سے مشورہ لینے ضرور جایا کرتے تھے۔ شیخ ادبلی کی ایک لڑکی بھی ہوا کرتی تھی جس کا نام اتہاسک کتابوں میں رابعہ بالا خاتون لکھا گیا ہے۔ رابعہ بالا خاتون حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے عثمان غازی نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن رابعہ بالا خاتون کے والد یعنی عثمان غازی کے استاد شیخ ادبلی نے اس نکاح کے لیے منع کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہم لوگ عثمان غازی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کہاں عام لوگ، اور عثمان غازی تو اس دور میں ایک طاقتور قبیلے یعنی قائی کے سردار تھے۔ اسی وجہ سے عثمان غازی کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور اس رشتے کو ٹھکرانے کے بعد 2 سال تک لگاتار ایک کے بعد ایک ترکی کے بڑے طاقتور سردار شیخ ادبلی کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آتے رہے، لیکن شیخ ادبلی نے ان سارے ہی سرداروں کو منع کر دیا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو ایک بار کی بات ہے کہ عثمان غازی شیخ ادبلی کے آستانے پر ہی سو رہے تھے کہ اچانک سے عثمان غازی نے خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبلی کے جسم سے نکل کر پوری طرح سے چمکتے ہوئے میرے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد عثمان غازی کے سینے سے ایک بڑا سا پیڑ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس پیڑ کی شاخیں دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ آدھی دنیا پر پھیل گئیں، اور اس پیڑ کی جڑ سے دنیا کی 4 بڑی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اس پیڑ کی ٹہنیاں دنیا کے 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ اچانک سے ایک تیز ہوا چلی اور اس پیڑ کے سارے پتے ایک بر اعظم کی طرف جھک گئے، ایک ایسے بر اعظم کی طرف کہ جو دیکھنے میں ایک انگوٹھی کی طرح دکھ رہا تھا۔ عثمان نے خواب میں ہی کوشش کی کہ وہ اس انگوٹھی کو پہنے، مگر پھر اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے جاگتے ہی اس خواب کے بارے میں اپنے پیر و مرشد یعنی استاد شیخ ادبلی کو بتایا۔
انہوں نے جیسے ہی اس خواب کو سنا وہ فوراً سمجھ گئے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس خواب کے فوراً بعد اپنی بیٹی یعنی رابعہ بالا خاتون کا نکاح عثمان غازی کے ساتھ کرا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی اور طاقتور سلطنت پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس شادی کو کرانے کے بعد اب شیخ ادب علی نے عثمان غازی کا اس مشن میں ساتھ دینا شروع کر دیا تھا کہ جو مشن عثمان غازی ایک نئی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے چلا رہے تھے۔ عثمان غازی شیخ ادب علی کے ساتھ نہ صرف ایک لمبا وقت گزارتے رہتے تھے بلکہ ہر مشن سے پہلے ان کی صلاح بھی ضرور لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ ادب علی نے عثمان غازی کے لیے بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک جاسوسی کا خطرناک نیٹ ورک بھی چلایا تھا، جس جاسوسی کے نیٹ ورک کی وجہ سے عثمان غازی کو بہت ساری جنگوں میں فائدہ ملا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہی ساری باتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج بھی بہت سارے ایکسپرٹس شیخ ادب علی کو سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں کا ماسٹر مائنڈ مانتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شروع کے دنوں میں عثمان غازی کی جتنی رہنمائی شیخ ادب علی نے کی تھی اتنی شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ادب علی کی طرف سے عثمان غازی کو کی گئی ایک نصیحت آج بھی لکھت طور پر ترکی میں موجود ہے، جس کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، شیخ ادب علی جب تک زندہ رہے تب تک لگاتار سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہے، اور آخرکار لگ بھگ 1326 میں 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کی قبر آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ شروع میں ان کے مقبرے کو ان کے نواسے یعنی اورہان غازی نے بنوایا تھا، مگر پھر جب یونانیوں کے حملے میں ان کا یہ مقبرہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا تو بعد میں سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں اس کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سے بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ عثمان غازی پر بننے والے سیریل میں شیخ ادب علی کو ایک بزرگ اور صوفی کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے، مگر ارطغرل غازی میں بھی ایک جگہ پر شیخ ادب علی کے بچپن کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی میں شیخ ادب علی کے بچپن کو دکھانا اتہاس سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا ہے، کیونکہ یہ بات اتہاسک کتابوں سے کلیئر ہے کہ ارطغرل غازی کے دور میں شیخ ادب علی جوان تھے، بلکہ زیادہ تر اتہاس کاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ عثمان غازی کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی کے قریبی دوست بھی رہ چکے تھے، اور قریبی دوست ہونے کی وجہ سے ہی عثمان غازی کے استاد بنے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔